ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، جنوری کے 20 اور رجب کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ بی ڈی مشرا نے آج ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت سے 160 سلائس سٹی سکین مشین اور 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کیے گئے آپریشن تھیٹر یونٹ کا افتتاح کیا. ایل جی کے ہمراہ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ موسوی، ممبر پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نمگیال، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، ایس ایس پی کرگل، ڈائریکٹر ہیلتھ لداخ، چیف میڈیکل آفیسر کرگل، ڈاکٹرز اور دیگر عملے موجود تھے. اس موقع پر تقریب کا بھی ایک اہتمام کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی لداخ نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس نئی مشین نصب کرنے پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر ایل جی لداخ نے یقین دلایا کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں MRI مشین بھی جلد مہیا کیا جائے گا. سورو کے کھاؤز گاؤں میں آج صبح آگ کی ایک بھیانک واردات رونما ہوئی، جس میں ایک 2 منزلہ رہائشی مکان مکمل طور پر خاکستر ہوئی. ذرائع کے مطابق خادم حسین ولد محمد یوسف ساکن کھاؤز سورو کے 2 منزلہ رہائشی مکان میں آج صبح 5 بجے کے قریب اچانک آگ نمودار ہوئی. آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس موقع پر پہنچ گئے. اس دوران پولیس اور مقامی افراد نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تاہم آگ بے قابو ہوئے اور پورے 2 منزلہ مکان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مکان راکھ میں تبدیل ہوئے. آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے. ذرائع کے مطابق آگ لگنے کے نتیجے میں رہائشی مکان سمیت تمام اشیاء ضروریہ اور مویشیوں کے چارہ راکھ میں تبدیل ہوئے. اس خبر کے ساتھ ہی چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، کونسلر پرکچک آغا سعید عین الہدا، ایس ڈی ایم سانکو سیدہ بانو، تحصیلدار تیسرو، سابقہ ایگزیکٹو کونسلر تیسرو سعید عباس رضوی، ایس ایچ او سورو اور ایس ڈی آر ایف کے عملے جائے حادثہ پر پہنچے. دینی اسنا سی ڈاکٹر جعفر آخون نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور متاثرین کے حق میں 50,000 روپے کی فوری امداد کے ساتھ 6 ماہ کی مفت راشن فراہم کرنے کی ہدایت دی. سی نے انتظامیہ کو فوری طور امداد اور راحت رسانی کی ہدایت دی اور محکمہ ریونیو کو جلد سے جلد نقصان کا تخمینہ لگا کر امدادی کارروائی کی عمل میں تیزی لانے کی ہدایت دی. کمشنر سیکرٹری انفارمیشن سوشل اینڈ ہائر ایجوکیشن UT لداخ پدما امو نے کمشنر چیمبر میں ایک پریس بریفنگ دی. اس موقع پر جہاں لیہ ضلع سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد نے پریس کانفرنس میں شرکت کی، تو وہیں کرگل سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے ورچوئل طریقے سے میٹنگ میں شرکت کی. پریس بریفنگ میں کمشنر سیکرٹری نے لداخ میں پینشن سکیم اور سکل کورس سے متعلق جانکاری فراہم کی. میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینا چاہوں گی اباؤٹ دا انیشیٹو جو ہم لوگوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکل ڈیولپمنٹ مشن نے اسٹارٹ کیا ہے ان کولیبریشن ود ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اٹ از دا اسٹیبلشمنٹ آف اسکل سینٹرز. اگست میں ہم لوگوں نے آپ کو تبھی بریف کیا تھا کہ ہم کالجز میں اسکل سینٹرز کھولنا چاہ رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے انڈر اسکلس کا بہت بڑا فوکس ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کالج میں جو ہمارے بچے ہوں وہ جو بھی اپنا بیچلرس گریجویشن کریں اس کے ساتھ ساتھ اسکل کے بھی کچھ دے شوڈ لرن سم اسکلز ایز ویل. اسی لیے پچھلے سال ہم لوگوں نے پورا کوشش کیا تھا کہ سیکٹر اسکل کاؤنسل کے ساتھ ہمارا کولیبریشن رہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے کہ پہلا بیچ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے 689 اسٹوڈنٹس 4 کالجز سے انہوں نے پہلا اپنا بیچ فرسٹ سیمسٹر میں اسکل کا پہلا کورس کمپلیٹ کیا ہے. ہم لوگوں نے 15 اسکل سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں اکراس 4 کالجز اور اس کالج میں ہم لوگ نے GDC کارگل کا جو سانگو کیمپس ہے دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ. اراؤنڈ 10 ڈفرینٹ اسکلس ہیں جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، پکل میکنگ ہے، بیوٹی تھراپسٹ ہے، یوگا انسٹرکٹر ہے. سو ان سب اسکلس میں بچوں نے بہت انٹرسٹ دکھایا. نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے انڈر ان سب سارے اسٹوڈنٹس کو جو بھی یہ اسکل کورس کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو ایک اسکل کورس کے لیے 3 کریڈٹ پوائنٹس ملتے ہیں. تو آگے سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہر سال ہر سیمسٹر میں بچے اسکل کورسز لیں، کریڈٹس ارن کریں
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक स्कीम जो है पेंशन रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी. लद्दाख में 2 पेंशन स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, और दूसरा हमारा स्टेट का है ISSS के अंडर. सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 लोगों को हम बेनिफिट देते हैं पेंशन का, जिसमें ओल्ड एज, विडो पेंशन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. और जो हमारा स्टेट स्कीम है ISSS, उनमें भी सिमिलरली हम लोग ओल्ड एज लोगों को, वुमेन इन डिस्ट्रेस. हुकूमत हिंद ने कोचिंग मराकज़ के लिए कई नए उसूल जारी किए हैं. मुल्क भर में ख़ास तौर पर कोचिंग हब कोटा में तलबा की ख़ुदकशी में इजाफ़ा हुआ है. इस हवाले से कोचिंग सेंटर्स को हुक्म दिया गया है कि वो 16 साल से कम उम्र के तलबा को दाखिला न दें और अच्छे नंबरों और यकीनी रैंक के बारे में गुमराहकुन इश्तिहारात से गुरेज करें. वजारत तालीम की तरफ से जारी करदा कवानीन में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के तलबा को दाखिला नहीं दे सकते, गुमराहकुन वादे और रैंक या अच्छे नंबरों की ज़मानत नहीं दे सकते. इन बातों का इजहार जुमरात को वजारत तालीम ने नए रहनुमा खतूत के ज़रिए किया. लद्दाख पुलिस की जानिब से मौसूला ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज 20 जनवरी बरोज़ सनीचर करगिल से श्रीनगर और श्रीनगर से करगिल मुकर्ररा अवकात में दो तरफ़ा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, जिसमें तमाम छोटे बड़े गाड़ियाँ शामिल हैं. इसी तरह करगिल जनस्कार सड़क पर भी मुकर्ररा अवकात में तमाम किस्म की गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई. दरियासना आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहा, जिसके नतीजे में सर्दी में इजाफा देखने को मिला. अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें. कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो एक मुल्क एक इंतखाब के ख़िलाफ़ है और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी को एक ख़त लिखकर इसकी सख्ती से मुखालिफत की और कहा कि मुल्क में एक इंतखाब के निज़ाम की ज़रूरत नहीं है. ये सोच हमारे आइन के ख़िलाफ़ है. जब हमारे मुल्क का वफाकी निज़ाम इतना बेहतरीन है और इसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, तो इससे बिला वजह बर्बाद करने की कोशिश क्यों की जा रही है. खड़गे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ख्याल खुद बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी आइन की दफ़ात के ख़िलाफ़ है. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्आ को बोइंग से मुतल्लक़ 2 तारीख़ी इक़दामात, बोइंग 100 कन्या प्रोग्राम और जदीद तरीन बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस को कौम के नाम वक़्फ़ किया, जिससे मुल्क के एरोस्पेस और दिफाई सनअत में एक पेशरफ्त होगी. मोदी ने यहाँ बोइंग 100 कन्या प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद मुल्क भर में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मुल्क के बढ़ते हुए हवाबाजी के शोबे में दाखिले के लिए मदद फराहम करना है. ये प्रोग्राम हिंदुस्तान भर की लड़कियों और ख़वातीन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में अहम महारतें सीखने और हवाबाजी के शोबे में मुलाजमतों के लिए तरबियत फराहम करने के मौक़ा फराहम करेगा. मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक जुमेरात को हिंदुस्तान के जनूबी शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का इजलास मुनक़िद हुआ. बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इजलास की सदारत की. बोर्ड की मजलिस आमिला के इजलास में फ़लस्तीन में जारी मज़लूमों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया. उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मसला एक इंसानी मसला है, जहां इसराइल की शक्ल में एक गासिब क़ुव्वत मुल्क के असल बाशिंदों को जलावतन करने पर तुली हुई है. इसने जबर जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वो मुसलसल नस्ल कुशी और वहशियाना मजालिम का इर्तिकाब कर रहा है. दरियासना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान ने इन मुस्लिम मुल्कों की भी शदीद मजम्मत की, जिन्होंने फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और हद दर्जा बुज़दिली का सबूत देते हुए जुल्म पर खामोशी इख्तियार करने को तरजीह दी. बोर्ड ने हुकूमत हिंद से भी मुतालिबा किया कि गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक और बाद की हुकूमतों में भी हमेशा हिंदुस्तान ने फ़लस्तीनी काज की हिमायत की है. हुकूमत हिंद को अपने इस देरीना मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए.
ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دو قوتوں اور دو حکومتوں ایران و پاکستان کے درمیان اچھی ہمسائیگی اور اخوت کی پالیسی پر پابند رہنے اور دشمنوں کو دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ اور اچھے تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہ دینے کے ساتھ ہی اپنے عوام کو تحفظ اور ملک کے عرضی سالمیت کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران ہمسایہ پاکستان سے یہ قوی امید رکھتا ہے کہ وہ پاکستان میں مسلح دہشت گردوں اور دہشت گردی کے اڈے نہ بنائے دینے کے اپنے وعدوں کی پابندی کرے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کو ٹھکانہ نہ بننے دینے کے اپنے وعدوں کی پابندی کرے۔ دریں اثنا پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے بھی اس ملک کے قومی سلامتی کمیٹی اور کابینہ کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات حالیہ تبدیلیوں سے پہلے کی پوزیشن میں واپسی دونوں ملکوں کی مفاد میں ہے۔ عراقی تحریک اسلامی استقامت نے کل ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسلامی استقامت کے مجاہدین نے عراق اور علاقے میں غاصب امریکی فوجی ٹھکانوں اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے جواب میں اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی عراق میں اربیل ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکی فوجی ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے بارہا تاکید کی ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت اور امریکہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کیے جانے پر عراق اور اس علاقے میں امریکی فوجی اڈے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔